ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید. عزیز دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور اس کا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دینی مجلس کے لیے منتخب فرمایا اور اس مجلس کے لیے وقت نکالنے کے لیے ہمیں توفیق عطا کی. اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو قبول فرماتے ہوئے ہماری دنیا اور آخرت کی سعادت و نجات و کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین ثم آمین. جیسا کہ آپ لوگوں نے اعلان میں جانا کہ آج کا درس عرش الہی کے مکی کے عنوان پر ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد ایک دن آئے گا جس کو ہم یوم القیامہ کہتے ہیں، قیامت کا دن، یا یوم الجزا کہتے ہیں، جزا کا دن، بدلے کا دن. یوم الحساب کہتے ہیں، حساب کا دن. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندوں کی واپسی ہوگی ہماری طرف اور ہمارے اوپر ان کا حساب ہوگا. تو حساب و کتاب کا دن ہے وہ. قرآن کریم کے مختلف آیات میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے احوال اور احوال کی منظر کشی کی ہے، جن سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بڑا خوفناک، بڑا ہی دردناک، بڑا ہی المناک اور دلوں کو دہلا دینے والا منظر ہوگا، جس دن بندہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا، اس کے فضل کا، اس کے احسان کا بے انتہا محتاج ہوگا، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل، اس کے کرم کے سوا کسی کا وہاں پر سہارا بھی نہیں ہوگا. میں نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 1 اور 2 تلاوت کی ہے، انہی آیات میں سے جو قیامت کی منظر کشی کرتی ہیں. اگر آیات ذکر کی جائیں تو بہت ساری آیات ہیں مختلف نواحی سے قیامت کے دن کے احوال و کوائف کا ذکر کرتی ہیں، لیکن چونکہ درس مختصر ہے اس لیے اسی ایک آیت پر اور ایک حدیث پر اکتفا کروں گا، جس کے ذریعے ہم ایک تصور اپنے ذہن و دماغ میں لا سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک دن ہوگا، کتنا المناک دن ہوگا اور کتنی ہولناکیوں سے بھرا ہوا دن ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا خوف کھاؤ، اپنے رب کے متقی بندے بنو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا ہی عظیم ہوگا، بڑی عظیم چیز ہوگی. قیامت میں واقعی زلزلے کی کیفیت ہوگی، افراتفری کی کیفیت ہوگی، بے چینی کی کیفیت ہوگی، بے بسی کی کیفیت ہوگی، پریشان حالی کی کیفیت ہوگی، ایک دوسرے سے بندہ بے نیاز نظر آ رہا ہوگا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، واقعی قیامت کا زلزلہ بہت عظیم چیز ہے. اللہ نے فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، جس دن کی آپ دیکھیں گے، لوگوں کو مخاطب کیا اللہ رب العالمین کہ اے لوگو جس دن کی تم دیکھو گے قیامت کو، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے اس بچے سے جس کو وہ دودھ پلاتی ہے ذہول کا شکار ہو جائے گی. ذہول یعنی خوف، افراتفری، بے چینی اور بے قراری، اسے پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کہاں جا رہی، کیا کر رہی. اور اللہ رب العالمین نے خاص طور سے دودھ پلانے اور بچے کا ذکر کیا اس لیے کہ مرحلے رضاعت میں، دودھ پینے کی
عمر میں بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، جس عمر میں ماں کی شفقت اور ماں کی محبت بچے کے ساتھ بے انتہا ہوتی ہے، بے انتہا ہوتی ہے۔ بچے کو کسی بھی اذیت اور کسی بھی تکلیف کے لیے ماں چھوڑتی نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن اس بچے کو بھی بھول جائے گی۔ اتنا خوفناک اور اتنا ہولناک منظر ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اپنے شیرخوار بچے کو بھی بھول جائے گی۔ اتنا ذہول ہوگا، اتنا خوف ہوگا، اتنا ڈر ہوگا اور اتنا دردناک منظر ہوگا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو ساقط کر دے گی، گرا دے گی۔ بچہ ابھی پیدا ہونے کا وقت نہیں ہے، لیکن ایسا خوف طاری ہوگا، ایسا ڈر طاری ہوگا کہ اس کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ یہ ایک کیفیت بیان کی جا رہی ہے خوف اور ڈر کی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ آپ لوگوں کو ایسا دیکھیں گے کہ وہ نشے میں ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا، کیا کر رہے، کدھر جا رہے، کیا ہو رہا، ایک دم نشے کی حالت میں لگ رہے ہوں گے لوگ۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، حقیقت یہ ہوگی کہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن خوف و دہشت نے ان کو ایسی حالت اور ایسی کیفیت میں مبتلا کر رکھا ہوگا کہ ان کی دنیا ہی بدلی ہوئی ہو۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ سختی عذاب اور اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی دہشت، اس کی ہولناکی سے لوگوں کی حالت ایک عجیب و غریب سی ہو جائے گی کہ جو ناقابل بیان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تدنى الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل، کہ لوگوں سے سورج اتنا قریب کر دیا جائے گا یہاں تک کہ ایک میل کی مقدار کی مسافت پہ ہو جائے گا، یعنی بہت قریب۔ آپ اندازہ کیجئے کہ سورج اس وقت جو ہے لاکھوں میل کی دوری پر ہے، اور قیامت کے دن ایک میل کی دوری کے بمقدار جو ہے سورج قریب کر دیا جائے گا لوگوں سے۔ راوی کہتے ہیں ما ادری ما یعنی بالمیل امسافت الارض او المیل الذي تکحل به العین، راوی کہتے ہیں مجھے پتا نہیں کہ اس میل سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ میل ہے جو زمین کی مسافت بیان کرتی ہے، یا وہ میل ہے جس کے ذریعے جو ہے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے، جو سرمدانی میں جو کیل ہوتی ہے وہ مراد ہے اس سے، یعنی قربت کہ اتنی قریب ہو جائے گی کہ بالکل۔ اچھا، اس کی وضاحت بھی ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، لوگوں کو جو پسینہ ہوگا، جو لوگوں میں پسینہ جو آئے گا وہ ان کے اعمال کے بقدر ہوگا، یعنی جتنے لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے پسینے کی شدت اور تکلیف ان کو اتنا ہی کم ہوگی، اور جتنے ہی اعمال برے ہوں گے اتنے ہی وہ پسینے میں ڈوبتے جائیں گے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں پسینہ ٹخنوں تک جو ہے ڈبوئے ہوئے ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، کچھ لوگوں کی حالت ہوگی کہ گھٹنوں تک پسینہ انہیں ڈبوئے ہوئے ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حِقْوَيْهِ، اور کچھ لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ ان کی کمر اور کوکھ تک پسینہ انہیں گھیرے ہوئے ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے منہ تک پسینہ پہنچا ہوا ہوگا۔ قَالَ وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ إِلَىٰ فِيهِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے منہ تک کہ یہاں تک لوگوں کو پسینہ جو ہے ڈبوئے ہوئے ہوگا، تو حالت بڑی نازک ہوگی۔ اب اس بے بسی اور بے بسی کے حالت میں سورج انتہائی شدت کے ساتھ ہوگا، انتہائی قریب ہوگا، اور لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور اس کی دقت اور اس کی پریشانی اور اس کا عذاب جھیل رہے ہوں گے۔ ایسی حالت میں بندے کو سائے کی سخت ضرورت ہوگی کہ اسے ایک سایہ مل جائے جس سے اس سورج کی شدت اور تپش سے اس کو پناہ مل جائے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے لوگوں کا اسپیشلی ذکر کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان 7 لوگوں کے علاوہ سائے کا عرش کا سایہ نہیں ملے گا، لیکن اسپیشل طور پہ خصوصی توجہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 لوگوں کا ذکر کیا جن کے اندر 7 قسم کے اوصاف ہوں گے. ان 7 قسم کے اوصاف والے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عنایت فرمائے گا. پہلا شخص کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام العادل، انصاف اور عدل کرنے والا امام یا حکمراں، حاکم. جانتے ہیں آپ سب سے بڑا پاور کیا ہوتا ہے؟ حاکم کا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے تحت لوگ آتے ہیں. تو یہاں پر اس بڑے پاور والے شخص کا ذکر کیا جو حاکم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اسی کے ساتھ یہ خاص ہے. نہیں، جتنے بھی دائرے ہوں گے، حاکم سے لے کر کے نیچے تک آپ جتنے بھی دائرے آئیں گے، ان دائروں میں کا جو ذمہ دار ہوگا وہ اس کا ذمہ دار ہے، اور اس کے تحت جو لوگ آئیں گے ان کے ساتھ اس کو شریعت کے حکم کے مطابق اسے فیصلہ دینا ہے. اگر یہ چیز کرتا ہے بندہ، حاکم ہے تو وہ اپنے پیمانے پر، وزیر ہے تو وہ اپنے پیمانے پر، اس کے بعد مدیر ہے تو وہ اپنے پیمانے پر. نیچے آتے جائیے یہاں تک کہ گھر اور خاندان کو آپ لے لیجئے، سب اپنے اپنے دائرے میں انصاف سے کام لیتے ہیں. کسی طرح کی عاطفت اور کسی طرح کا میلان ناانصافی کی طرف ان کو نہیں لے جاتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ان کے فیصلے ہوتے ہیں، چاہے وہ گاؤں کی پنچایتیں ہوں یا اور بڑے پیمانے پر ہوں. جہاں کہیں بھی ہوں، انسان کو موقع ملتا ہے فیصلہ کرنے کا تو وہ عدل اور انصاف کا فیصلہ کرتا ہے، اور اس کا مقصد اس کے ذہن و دماغ میں ہوتا ہے کہ یہ حکم اللہ کا ہے، ہمیں اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، نبی کے حکم کو دیکھنا ہے. کسی کا چہرہ نہیں دیکھنا، چاہے وہ چہرہ باپ کا ہو، چاہے وہ چہرہ مام کا ہو، چاہے وہ چہرہ بیٹے کا ہو، کسی کا بھی ہو، بھائی کا ہو، بیوی کا ہو، بہن کا ہو. انصاف کی بات کرنی ہے، انصاف کرنا ہے تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں انشاءاللہ قیامت کے دن جگہ دے گا. اور یہ بہت عظیم بات ہوگی. اتنے ہولناک منظر میں عرش الہی کا سایہ پانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ باتیں ذکر کر رہا ہوں. اگر تفصیل ذکر کی جائے اور حدیثیں ذکر کی جائے مثال کے طور پہ انصاف کے تعلق سے اور اسی طرح سے دیگر امور کے تعلق سے، تو بات بہت بڑی ہو جائے گی. تو پہلا شخص وہ ہوگا جو انصاف کرتا ہے اپنے اپنے دائرے میں. اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ انصاف سے کام لیتا ہے، کسی طرح کی زیادتی نہیں ہوتی ہے اس کے فیصلے کے اندر، تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ بہت زیادہ محبوب ہے. نمبر 2 جس کا ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عرش الہی کے سائے کا حقدار بنے گا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو ضائع اور برباد نہیں کیا معصیتوں میں، لہو و لعب میں، کھیل اور تماشے میں، بلکہ اپنی نوجوانی کو اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی عبادت میں لگائے. دیکھیں، نوجوانی اگر اس میں انسان ظلم اور زیادتی کرے تو بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے ہاں ایک جوانی کی قوت ہے. اور یہی جوانی اگر وہ حصول علم میں صرف کرتا ہے، اس کے ہاں ہمت ہے، اس کے ہاں قوت ہے، وہ تھکے گا نہیں، اور اس کی ہر چیز جوان ہے، قوت ذاکرہ جوان ہے، جسمانی قوت جوان ہے، کان کی، ناک کی، آنکھ کی، زبان کی، ہر چیز اس کی نوجوان ہے. تو ان تمام قوتوں کو، یعنی اپنی پوری جوانی، ذہن و دماغ کی قوت ہو، سننے کی قوت ہو، دیکھنے کی قوت ہو، بولنے کی قوت ہو، پکڑنے کی اور ہاتھ کے ذریعے کچھ کرنے کی قوت ہو، پیر کی قوت ہو، اس پوری جوانی کو جو ہمارے اس وجود میں پنہا ہے، اس پوری جوانی کو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں، اس لیے کہ ہم اللہ کی اطاعت و فرمان برداری کا جو بھی کام کریں گے وہ اللہ کی اطاعت ہوگی، اللہ کی عبادت ہوگی، اور اس پر ہمیں اجر و ثواب ملے گا. تو نوجوان جو اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی مرضیات میں صرف کرتا ہے، اپنی جوانی کو اللہ کی معصیت میں، نافرمانی میں، لہو و لعب اور کھیل تماشے میں صرف نہیں کرتا ہے، تو وہ انتہائی قدر اور انتہائی عزت اور انتہائی کرامت کا مستحق ہے، جو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ دینے کی صورت میں ظاہر ہوگا. نمبر 3 وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا شخص وہ ہے کہ جس کا دل ہر وقت مسجد سے لگا رہتا ہے.
جس کا دل باہر بھی ہے لیکن اس کے دل میں مسجد کی محبت جڑی ہوئی ہے، نماز پڑھ کے نکلا ہے، دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے، باہر ہے لیکن اس کا دل مسجد میں ہے، تو اس سے پتا کیا چلتا ہے؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کی عبادت کی محبت اور خصوصاً نماز کی محبت اس درجہ گھر کیے ہوئے ہے کہ وہ دنیا کے کسی کام میں بھی مشغول ہو تو اس کا دل لگا رہتا ہے اس کی مسجد میں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی عبادت کی سچی محبت ہے، اللہ کی سچی محبت ہے، مسجد میں جا کر کے اللہ کی عبادت نماز کی شکل میں ادا کرنے کی سچی محبت ہے، مخلص آدمی ہے، تو ایسے انسان کو بھی اللہ رب العالمین اس محبت کا اور اس تعلق کا صلہ اپنے عرش کے اندر سائے کی شکل میں عطا فرمائے گا۔ یہ تیسرا شخص ہوا۔ چوتھا شخص وہ ہوگا چوتھا شخص وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، کہ وہ دو لوگ جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور تعلق قائم کیا اللہ کی محبت کی سبب، اللہ کی محبت میں دوستی ہوئی ہے، دنیا کا کوئی سرمایہ، دنیا کی کوئی منفعت، دنیا کا کوئی غرض، کوئی مقصد نہیں ہے، دونوں میں محبت ہوئی ہے اس بنیاد پہ موحد دوسرے موحد بھائی سے محبت کر رہا ہے کہ یہ موحد ہے، یہ بدعتوں سے دور ہے، یہ نماز کا پابند ہے، یہ سچائی کا پابند ہے، یہ ظلم و طغیانی سے دور ہے، یہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا، یہ کسی سے بدزبانی نہیں کرتا، اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہے، اس لیے اس نے اپنا تعلق اس سے بنایا ہے کہ اس سے میں اس بنیاد پہ دوستی کر رہا ہوں کہ اس سے مجھے جو بھی چیز ملے گی وہ اللہ کی محبت کی ملے گی، اللہ سے تعلق کی ملے گی، اللہ سے اطاعت کا ثمرہ مجھے اس سے ملے گا۔ رجلان تحابا فی اللہ، اللہ کی محبت، اللہ کے لیے انہوں نے محبت کی ہے، اجتماعا علیہ، اگر کہیں جمع بھی ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت کے لیے، اور اگر کہیں ان کے اندر دراڑ بھی پڑتی ہے یا ایک دوسرے سے اختلاف بھی ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے، دنیاوی کوئی منفعت اور مصلحت مقصود نہیں ہے۔ تو یہ چوتھا شخص ہے۔ میں بہت اختصار کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، تفاصیل نہیں ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت مختصر ہے۔ نمبر 5، وہ شخص جسے ایک حسب و نسب، حسن و جمال والی عورت نے خود آفر کیا، خود ہی آفر کر دیا۔ آج کے اس فتن دور میں اگر کسی کو ایک انتہائی حسب و نسب والی، اونچی، جس سے کہ لوگ بات کرنا بھی فخر کی بات محسوس کریں گے، اور خوبصورت بھی اس کی مثال ہے، لوگ تمنائیں کرتے ہیں کہ اسے ایک نظر دیکھ لیں، اس سے ایک بات کر لیں، گفتگو کر لیں، ایک دم نامی لڑکی، اور وہ آپ کو دعوت فحشا دیتی ہے، زنا کی دعوت دیتی ہے، خود ہی وہ آپ کو آفر کر رہی ہے، خود ہی وہ آپ کے لیے راستہ ہموار کر رہی ہے، اور آپ بغیر کسی تردد، بغیر کسی جھکاؤ کے کہتے انی اخاف اللہ، اللہ، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کو لازم کرنے والے کام کے لیے راستہ بالکل ریڈی اور ہموار ہے، اور وہ بھی ایسی کوئی لڑکی نہیں ہے ایرو غیرو، حسب، نسب، جمال، ہر چیز موجود ہے، اور بالکل ماحول میسر ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہر طرح کا ماحول بالکل ریڈی ہے، اور اس پر آپ یہ کہتے ہوئے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اپنے دامن کو محفوظ کر لیتے ہیں کہ انی اخاف اللہ، میں اس کام کے قریب ہرگز ہرگز نہیں جا سکتا، اس کام کے لیے میں سوچ ہی نہیں سکتا ہوں، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے رب نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے ہرگز ہرگز ایسی صورت میں ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ بہت ہی بڑے تقوی اور بہت ہی بڑے دل کی بات ہے، ورنہ اچھے بہک جاتے ہیں، اچھے بہک جاتے ہیں۔ تو جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اتنے عظیم فتنے سے ہر طرح سے میسر ہونے کے بعد بھی انکار کر بیٹھتا ہے،
اور اس انکار کے راستے میں رکاوٹ صرف اللہ کا خوف ہے، اللہ کے خوف نے اس کو دور رکھا ہے، تو یہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اگر کوئی اور رکاوٹ ہو، بہت ساری رکاوٹیں جو ہو جاتی ہیں دنیاوی لوگوں کا خوف یا ماحول نہیں ہے، آدمی چاہتا ہے کام کرنا اور آدمی چاہتا اس جو ہے ملعون کام سے جو ہے دو چار ہونا، لیکن کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے تو الگ چیز ہے۔ وہ چاہتا ہے خود، لیکن یہاں خود نہیں چاہ رہا، ہر چیز کی ہر راستہ ہموار ہے، ماحول بالکل تیار ہے، لیکن اللہ کا خوف رکاوٹ بن رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں یہ بندہ جگہ پائے گا۔ چھٹا شخص وہ ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور چھٹا وہ شخص عرش الہی کے سائے میں جگہ پائے گا جو صدقہ و خیرات دیتا ہے لیکن ریاکاری نہیں ہے، چھپا کے دیتا ہے، کسی کو خبر تک نہیں ہوتی ہے، یا تو وہ جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے جس کو اس نے دیا ہے، یا پھر اللہ جانتا ہے، تیسری کوئی شخصیت نہیں جانتا۔ صدقہ سر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرحمن، اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کو جو ہے چھپا کر کے صدقہ کرنے والا صدقہ جو اللہ کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو بندے کے اندر ریاکاری نہیں۔ آج تو لوگ صدقہ کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی اینگل سے اس کا ذکر ضرور کر دیتے لوگوں کے سامنے، کیسے بھی لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، لیکن جو اللہ والے ہیں جن کو اللہ کی رضا صرف مقصود ہے، وہ حتی الامکان یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا دیا ہوا مال اور اس کے بارے میں علم صرف اللہ کو ہو، یا اس بندے کو ہو جس کو دیا گیا ہے، یا پھر اسے ہو جس نے دیا ہے، تیسری کوئی شخصیت نہ جانتی ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دیتے ہو اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر اسے چھپا کر کے دو فقیروں کو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ یعنی حرام نہیں ہے، اگر ہم لوگوں کو دکھانا نہیں چاہتے ہیں بلکہ ہماری نیت کچھ اور ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو لوگ مطلب یہ ہے کہ آگے بڑھیں گے، یہ نیت ہے تو اچھی نیت ہے، لیکن جہاں یہ حکمت نہ ہو تو وہاں دکھا کے نہیں دینا چاہیے صدقہ، بلکہ چھپا کر کے دینا چاہیے، اور اصل چھپا کر کے دینا ہے الا کہ کوئی حکمت و مصلحت ہو کہ دیگر لوگوں کو ابھارنا ہو، ہماری نیت ریاکاری نہ ہو، تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ نمبر 7، عرش الہی کے سائے میں وہ شخص بھی جگہ پائے گا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جس نے اللہ کو یاد کیا تنہائی میں، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تو اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف میں اس کی آنکھیں بھر آئیں، رونے لگا، اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، اللہ رب العالمین کو اس نے یاد کیا، اس کی بے پایاں محبت کو یاد کیا، اس کی بے پایاں رحمتوں کو یاد کیا، اور دوسری جانب اس کے عذاب کو، اس کی پکڑ کو، اس کے خوف سے، اس کی محبت اور اس کے خوف میں بندہ روتا ہے تنہائیوں میں، اللہ کو ذکر کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کی یاد کر کے، تو یقیناً اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کا خوف ہے، اس لیے کہ یہاں اس کے آنسو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بہے ہیں، بلکہ اس کے آنکھوں سے آنسو خوشی کے آنسو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ودود ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اور غم کے بھی آنسو ہیں کہ اللہ رب العالمین سخت پکڑ والا ہے، عزیز ذو انتقام ہے۔ تو دونوں کیفیتوں کے ملے جلے جذبات سے اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، روتا ہے اللہ کے سامنے، اس کی رحمتوں کو مانگتا ہے، اس کے فضل کا سوال کرتا ہے، اس کے عذاب سے بچنے کی، اس کے جہنم سے نجات کی اللہ رب العالمین کے سامنے دعائی دیتا ہے، اور اس طرح سے وہ روتا ہے بے تحاشا اور اس کی آنکھیں بہتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی یاد میں، اللہ رب العالمین کے ذکر میں، اللہ رب العالمین کی محبت میں، اللہ رب العالمین کے خوف سے جو آنکھیں روئیں گی وہ آنکھیں جہنم پر حرام ہوں گی، تو ایسا شخص بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کا مستحق ہوگا۔ اور ذکر الہی کے تعلق سے آپ نے بہت ساری آیات اور بہت ساری حدیثیں سنی ہوں گی، تو اس طرح سے ان اوصاف کے حاملین کو اللہ رب العالمین خصوصی عنایت اور خصوصی توجہ عطا فرمائے گا قیامت کے دن، اور انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
ہمارے اندر یہ ساتوں صفات پیدا کر دے، ایک صفت نہیں بلکہ ہمارے اندر یہ ساتوں صفات پیدا کر دے، اور اس طرح سے ہم اللہ رب العالمین کے دریائے رحمت کے مستحق بن سکیں۔ اور ایک بات کی تنبیہ میں کروں، یہاں پر مردوں کا ذکر ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے، یقیناً ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ صفات عورتوں کے اندر بھی ہوں گی تو عورتیں بھی اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ پائیں گی۔ اس لیے مرد اور عورت دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہماری ماں بہنوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی اللہ رب العالمین ان صفات کا حامل بنائے، اور اس طرح سے ہم سب کو اس اپنے عرش کے سائے میں قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین اللہم آمین یا رب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ حیاکم فیک، اللہ، نفع اللہ فیک۔ واستاذنکم، اجازت چاہوں گا، جزاکم اللہ خیر۔ وہی اچھی بات ہے شیخ۔ الحمدللہ میرے پیارے بھائیوں، اب تک آپ فضیلت الشیخ ابوالقاسم مدنی حفظہ اللہ کی زبانی آپ نے سنا ہے عرش الہی کے حقدار کون، عرش الہی کا سایہ کل قیامت کے دن کون جو ہے اس کے حقدار بنیں گے۔ تو اس موضوع پر شیخ محترم نے بہت ہی بہترین انداز میں مختصر اور جامع خطاب ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں، اہل و عیال میں برکتوں سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، شیخ کو کام ہونے کی وجہ سے جو ہے جلدی چلے گئے شیخ ہے، سوال و جواب کی نشست جو ہے وقت بھی شیخ جو ہے پہلے ہی معذرت چاہیں، اس لیے